رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت شیخ الاسلام المسلمین حجت اللہ فی الارضین سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو المواہب بزرگ تھے. حضرت ابو المواہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو المواہب تم قیامت کے دن 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے. حضور نے ان کو یہ بشارت دی حضرت ابو المواہب کو. تو انہوں نے بڑی محبت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے آقا یہ شرف مجھے کس طرح ملا اور میں اس قابل کیسے ہوا کہ میں 1,00,000 بندوں کی شفاعت کروں گا. میرے حضور نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم جو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو تو اس کا ثواب میری بارگاہ میں نذر کرتے ہو. وہ میری بارگاہ میں درود پاک کو پیش کرتے ہو اس لیے یہ شرف تمہیں ملا کہ تم قیامت کے دن 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے. سبحان اللہ. میرے عزیزوں ہم بھی اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کم و بیش جتنا میسر آتا ہے درود پاک تو پڑھتے ہیں اور پڑھا کریں. کم سے کم کئی بار میں عرض کر چکا ہوں آج بھی کہتا ہوں اپنی زندگی میں ہر روز دن و رات میں کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں. 24 گھنٹہ ہوتا ہے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا انتہائی آسان عمل ہے مشکل نہیں. پڑھا کریں اور جو درود پاک پڑھا کرے تو ساتھ یہ نیت شامل کر لیا کرے کہ یہ سارا کچھ درود پاک میرے آقا کی بارگاہ میں نظر ہے. یہی جب حضرت ابو المواہب یہ عمل کرتے تھے تو میرے آقا نے ان کو یہ بشارت دی 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرنے کا قیامت کے دن. انشاءاللہ اگر ہم بھی یہی عمل کریں گے تو پتہ چلا کہ یہ عمل میرے حضور کو پسندیدہ ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم بھی یہی عمل کریں گے جو درود پاک پڑھیں گے اپنے آقا کی بارگاہ میں اس کو نذر کر دیں گے تو انشاءاللہ حضور کی نگاہ رحمت سے ہمیں بھی قیامت کے دن یہ شرف و یہ سعادت ضرور نصیب ہوگی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آج یہ نہایتی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم. نویت سنت الاعتکاف. حاضرین محترم ہفتہ واری درس تفسیر قرآن عظیم کا سلسلہ ہے اور تفسیر قرآن میں سورۃ البقرہ کی تفسیر جاری ہے. آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کی تفسیر سن لی ہے. آج ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62. یہاں سے انشاءاللہ آج کی تفسیر کی شروعات ہوتی ہے. رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں یہودی مذہب کی پیروی کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں والنصارى اور جو نصرانی ہیں نصرانی کہتے ہیں عیسائی کو جو عیسائی مذہب کی پیروی کرتے ہیں والصابئین اور جو ستارہ پرست ہیں
ستارہ پرست مرد جو ستارہ کے پجاری ہیں، ستارہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے جو کوئی، وہ چاہے ان الذین آمنوا اس مناد جو صرف زبان سے ایمان لاتے ہیں، دل سے نہیں، چونکہ ایمان تو دل کا نام ہے، دل کے اعتقاد کا نام ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی پہلی جو لائن ہے، آپ نے یہ ترتیب سن رہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مراد یہ ہے جو صرف زبان سے ایمان لائے ہیں، جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، اور جو ستارہ پرست ہیں۔ ان میں سے جو کوئی من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو فرمایا کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کسی شے کا خوف انہیں نہیں ہوگا، یعنی قیامت کی گھبراہٹ کا خوف، حساب و کتاب کا خوف، عذاب کا خوف۔ اللہ پاک فرماتا ولا خوف علیہم، قیامت کے دن کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اب وہ اس آیت کریمہ میں ان الذین آمنوا سے مراد جو صرف زبان سے ایمان لائے، جیسے کہ منافقین ہیں، یہ منافقین صرف زبان سے ایمان لاتے ہیں، اور یا جو بعثت نبی سے پہلے کسی پیغمبر یا کتاب پر ایمان رکھتے تھے، ان حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ کسی کتاب پر کسی پیغمبر پر ایمان رکھتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے ان الذین آمنوا سے وہ مراد ہیں، اور یہودی اور نصارہ اور صائبین یعنی ستارہ پرست سب کو حکم ہے کہ دل سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے۔ ٹھیک، چونکہ اب اللہ نے دو چیز کا ذکر کیا، حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں ایمان کے تفصیل میں، آپ کو یاد ہوگا وہ کلمہ ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان کی تفصیل ہے، یعنی ان تمام چیزوں پر، اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور اس کے بعد قیامت کے دن پر، تقدیر پر، ان سب پر ایمان لانا فرض ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یا کسی ایک پر ایمان نہ لانا یہ بندے کو مومن نہیں بنا سکتا، بندہ کافر رہے گا۔ تو جبکہ اس آیت کریمہ میں صرف دو چیز کا ذکر ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، تو اللہ نے پھر اس کی جزا فرمائی کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے، یعنی جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لا لیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر ہو گیا، وہ مقبول ہو گیا، اس کا ایمان قابل قبول ہو گیا۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھ لے کہ رسولوں کا ذکر نہیں کیا اس آیت میں، کتابوں کا ذکر نہیں کیا، ملائکہ ان فرشتوں کا ذکر نہیں کیا کہ ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، کتابوں پر، رسولوں پر اور ملائکہ پر، چونکہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لا لے گا تو رسولوں پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ وہ کس طریقے سے؟ چونکہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ پر ایمان جو ہمیں ملا ہے تو کس کے ذریعہ سے ملا ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کون جانتا ہے کہ رب ہے؟ رسولوں نے بتایا ہے۔ تو سب سے پہلے رسولوں نے بتایا، تو اللہ پر ایمان لانا یہ لازم ہے رسولوں پر ایمان لانے، کہ رسولوں نے تو بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی لائق عبادت ہے، تو رسول پر ایمان، اللہ پر ایمان لانے سے رسول پر ایمان لانا ہو گیا۔ اسی طریقے سے ملائکہ پر بھی ایمان ہو گیا، چونکہ رسولوں کے پاس پیغام لانے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ سے ملائکہ ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، یہی تو پیغام لاتے ہیں۔ تو رسولوں پر ایمان لانے سے ملائکہ پر بھی ایمان ہو گیا۔ اسی طریقے سے رسول پاک جو بھی رسول آتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرماتا ہے، اور وہ کتاب کے ذریعہ سے امت کو تعلیم دیتے ہیں، تو کتابوں پر بھی ایمان ہو گیا۔ تو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ رسولوں پر بھی، ملائکہ پر بھی، کتابوں پر بھی، تقدیر پر بھی، یعنی جو کچھ بھی رسول بتائے ہیں، جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں، سب پر ایمان لانا خود بخود پا لیا گیا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ پاک نے کہ جو ایمان لائے ان میں سے
کن میں سے؟ جو منافق ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ستارہ پرست ہیں، جو ان میں سے اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لے آئے تو اللہ پاک فرماتا ہے ساتھ ساتھ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل بھی کرے۔ آپ قرآن عظیم پڑھیں گے تو ہر جگہ اللہ نے جہاں ایمان کی بات کی ہے، ایمان لے آؤ یا ایمان لائے، اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ اللہ پاک فرمایا من آمن باللہ وعمل صالحا۔ جہاں جہاں ایمان، اللہ پر ایمان کا معنی پایا جائے گا تو ساتھ ساتھ اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک عمل کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کرو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ ایمان لا کر کے خاموش ہو کر مطمئن ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو صاحب ایمان ہیں اور ہم تو رسولوں کا دامن تھامے ہوئے ہیں، ولیوں کا دامن تھامے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، ہمارا بیڑا پار ہے۔ یہ ان کی جہالت ہے۔ بعض لوگ غریب نواز سرکار کا دامن تھام لیا، اب وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ آج جاہل قسم کے پیر لوگ ہیں نا، وہ ان سے مرید ہو جاؤ، سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، پیر صاحب جنت میں لے کر کے جائیں گے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت، نہ شریعت پر نہ سنت پر چلنے کی ضرورت۔ آج ہی ہو رہا معاشرے میں، پیر صاحب کا مرید بن جائیں، ان کی بیعت کر لیں، ان کا دامن تھام لیں، وہ سب بیڑا پار لگا دیں گے۔ حالانکہ قبر میں پہلے پیر صاحب کی ٹھکائی ہوگی، بعد میں مرید صاحب کی ٹھکائی ہوگی، یہ تو ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو بتایا کہ یہ اس طرح کی جہالت ہے، یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے میرے عزیزوں۔ یہ بات یاد رکھنا ہے، آپ قرآن پڑھ کر کے دیکھیں، رب نے جہاں ایمان کا ذکر کیا، حالانکہ ایمان اصل ہے اور جنت میں داخلہ ایمان پر ہی موقوف ہے، اور عمل تو جنت کے درجات کے لیے ہیں۔ ایمان کے ساتھ رب العالمین نے عمل صالح کا ضرور ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایمان لائے ہو ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو نیک عمل بھی کرتے رہو تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ اور پھر جو لوگ اپنی نادانی جہالت کی وجہ سے کسی پیر کا، کسی شیخ کا مرید بن کر ان کا دامن تھام کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمل سے بے نیاز ہیں، یا کوئی اعلیٰ نسبت قائم کر کے بزرگوں سے پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ دھوکے میں ہیں۔ وہ قرآن کے اور کلام الہی کی مزاج کے خلاف وہ عمل کر رہے ہیں، ان کا ذہن بنا ہوا، نظریہ بنا ہوا، یہ باطل ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ کائنات میں سب سے بڑا پیر جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے بڑے مرید وہ صحابہ کرام ہیں۔ ان کی زندگی دیکھ لی، ان کو تو گارنٹی حضور نے دے دیا تھا، جنت کی گارنٹی دے دیا تھا، لیکن ان کی راتیں کہاں گزرتی تھی؟ مصلی پر۔ اللہ کی خشیت کتنی زیادہ تھی، عمل صالح کتنا زیادہ تھا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ عمل صالح تھا۔ تو وہ چونکہ قرآن کے سچے پیروکار تھے، تو رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ نیک ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرے، تو ہی رب کی بارگاہ میں یہ انعامات، اکرامات جو رب نے تیار کر رکھے ہیں آخرت میں ان کو نصیب ہوگا۔ تو یہ بات یہاں سے اس ہمیں آیت کریمہ سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہیں آیت نمبر 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ فرمایا کہ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، خطاب بنی اسرائیل کو ہے، بات بنی اسرائیل کی چل رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے فرمایا کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اس آیت میں یہود سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودیوں، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ عہد کیا لیا؟ کہ وہ توریت کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کیا، حالانکہ انہوں نے خود ہی بار بار التجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب لانے کی درخواست کی تھی جس میں احکام شریعت ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد بھی لیا تھا۔ اور پھر جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے
اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد کو پورا نہ کیا۔ اس کی تفصیل ہم نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ جب اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، تو بنی اسرائیل نے خود کہا تھا، بار بار کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہم احکام شریعت پر کس طرح عمل کریں، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں، آپ جو ہے نا اللہ سے دعا کریں کہ کوئی کتاب اللہ ہمیں دے جس میں احکام شریعت لکھا ہو، ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو انہی کی درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، 40 دن تک چلا کیا، عبادت کیا، اللہ نے انہیں توریت دی۔ توریت لے کر کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں تشریف لائے، اب چونکہ توریت کی ساری تختیاں ایک بارگی نازل ہو گئی تھی، جب توریت لے کر کے آئے تو یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے دیکھا کہ اس میں احکام الہیہ لکھے ہیں، تو اب سارے احکام پر عمل کرنا تھا، تو ان پر بھاری پڑا۔ انہوں نے کیا کیا کہ توریت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم سے نہیں ہو سکے گا، ہم اس پر عمل نہیں کر سکیں گے، انہوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ پہلے خود مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی کتاب لاؤ تاکہ ہم اللہ کے احکام کی پیروی کریں، شریعت پر عمل کریں۔ جب وہ کتاب آ گئی تو پھر کیا کیا، اور انہوں نے عہد بھی کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اس کو مانیں گے، قبول کریں گے۔ پھر جب وہ کتاب آئی تو اپنے عہد کو بھی توڑ دیا، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، احکام پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس بات کو یہاں فرمایا جا رہا ہے، اس بات کو کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا عہد توڑا تو حضرت جبریل کے حکم سے طور پہاڑ کو اکھاڑ کر ان کے سروں پر ہوا میں معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم یا تو عہد قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اللہ پاک وہی بات فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم اس وقت کو یاد کرو۔ در حقیقت یہ خطاب تو حضور کے دور کے جو بنی اسرائیلی تھے، یہودی تھے، ان سے کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ گزر چکا تھا ان بنی اسرائیل سے جو ان کے آباء و اجداد تھے، ان کے باپ دادا تھے، تو ان سے انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے تمہارے باپ دادا نے توریت جو حضرت موسیٰ پر کتاب نازل ہوئی اس کا انکار کیا، اس کے احکام پر عمل کرنے سے انکار کیا، اللہ کے عہد کو توڑا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ تو اے میرے محبوب کے دور کے یہودیوں، اگر تم بھی میرے نبی پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا۔ یہ انہیں دکھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، یعنی جب انہوں نے توریت کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کے حکام پر عمل کرنے سے اور عہد کو پورا کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے حضرت جبریل کو حکم دیا وہ طور پہاڑ کو اس کی جگہ سے اکھاڑ کر لائے اور ان کے سروں پر تمام بنی اسرائیل جو تھے ان کے سروں پر یوں ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہاں، فرمایا کہ اگر تم توریت کو نہیں مانو گے، قبول نہیں کرو گے، تو یہ پہاڑ ابھی گر جائے گا، تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ جب یہ دیکھا اپنی نگاہوں کے سامنے کہ عذاب آ رہا، اب مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، پھر جا کر کے انہوں نے قبول کیا، کہا کہ ہم مانتے ہیں، اس عہد کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کریں گے، پھر جا کر کے وہ طور پہاڑ ان سے ہٹایا گیا۔ اب آپ بتائیں کس طریقے سے وہ کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ دیکھیں کہ دین قبول کرنے پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں تو مجبور کیا جا رہا تھا ان کو کہ تم مانو، جبکہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں کیا فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو دو چیزیں یاد رکھنا ہمیں، پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں دین کو قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جائے گا، لا اکراہ فی الدین، اگر کوئی غیر مسلم ہے، کافر ہے، تو مجبوراً اس کو ہم بندوق لگا کر کے تم ہمارا دین قبول کر، اس کی اجازت نہیں اسلام نے دی ہے۔ جیسے کہ غیر لوگ اپنا نعرہ لگواتے ہیں نا مسلمانوں سے کہ کہو یہ کہو یہ کہو، وہ ہم کہنا ہی نہیں چاہتے، لفظ آپ سمجھ رہے ہیں، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کو ڈنڈا مار کر کے کہو کہ اسلام قبول کر، اسلام قبول کر، اس کی اسلام نے اجازت نہیں۔ ہاں اسلام کی تعلیمات کو بتائیں گے، اس کی خوبیاں بتائیں گے، اس کو دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، تاکہ وہ خود اپنی مرضی سے اسلام کو اچھا سمجھ کر کے قبول کرے، اختیار دیا ہے،
اختیار دیا گیا ہے کہ تم اسلام کی خوبیوں کو سمجھ کر اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اگر اسلام قبول کرو گے تو ہی تمہارا اسلام قبول کرنا کام آئے گا۔ زبردستی اگر تم نے اسلام قبول کیا، تمہاری مرضی نہیں ہے، تمہارا دل نہیں کہتا ہے، تو تمہارا اسلام لانا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دین کے قبول کرنے کے لیے کوئی جبر، کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی دین میں داخل ہو چکا ہے، دین قبول کر چکا ہے، اب دین کے حکام پر عمل کرنے کے لیے اس کو مجبور کیا جائے گا۔ ہمارا دین اسلام ہے، اس میں حکم ہے شراب نہ پیو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مجبور کیا جائے گا، جبر کیا جائے گا، اگر شراب پیے گا تو سزا ملے گی۔ زنا نہ کرو، حکم ہے، یہ آزادی نہیں، اسلام ہے کہ تم مسلمان ہو گئے تو جو مرضی چاہے کرو، پھر جو مرضی چاہے نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے جنہوں نے دین قبول کیا ہے انہیں مجبور کیا جائے گا۔ حکم ہے کہ تم شراب نہیں پی سکتے ہیں، زنا نہیں کر سکتے ہو، چوری نہیں کر سکتے ہو، غصب نہیں کر سکتے ہو، حرام نہیں کھا سکتے ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب دین قبول کر لے گا تب ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیں، مثال کے طور پر کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی ہے۔ ہماری حکومت ہند ہے نا، کسی دوسرے ملک، لندن ہے، سعودیہ ہے، افریقہ ہے، ہماری حکومت ہند یہ مجبور نہیں کرے گی کہ تم اپنا ملک چھوڑ کر ہمارے ملک میں آ کر کے بس جاؤ۔ کوئی مجبور کرتا ہے؟ کوئی بھی حکومت کسی دوسرے ملک والے آدمی کو مجبور نہیں کرتی کہ تم اپنا چھوڑ کر کے ہمارے ملک میں آ کر کے رہ لو، مجبور نہیں کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرے ملک کا آدمی ہمارے ملک میں آ جائے، اب حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر مجبور ضرور کرے گی کہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے تمہیں فالو کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے اس قانون کی خلاف ورزی کی تو سزا ملے گی۔ تو ہمارے ملک میں آ گئے ہوں تو قانون پر عمل کرنا پڑے گا، تمہیں آزادی پھر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دین قبول کرنے کے لیے کسی کو جبر نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر دین قبول کر لیا ہے تو اب دین کے حکام پر عمل کرنے کے لیے اسے مجبور ضرور کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل فرمایا۔ کیسا فضل فرمایا؟ کہ قرآن کے احکام یکے بعد دیگرے فرض ہوئے، تھوڑا تھوڑا۔ ہمارا قرآن 23 برس میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی ایک حکم آیا، کبھی دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، آسانی کے لیے۔ توریت شریف ایک بارگی سارے احکام ایک ساتھ آ گئے تو بنی اسرائیل کے لیے مشکل ہو گیا کہ سارے احکام پر ایک ساتھ عمل کرنا مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی امت پر، ہم سب پر کتنا فضل فرمایا کہ شریعت کے سارے احکام ایک ساتھ اللہ نے نہیں بھیجا، بلکہ تھوڑا تھوڑا بھیجا۔ 23 برس میں احکام قرآن نازل ہوتا رہا۔ جب ایک حکم شریعت پر ان کا دل مضبوط ہو جاتا تو پھر دوسرا نازل ہوتا تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ مثلا آپ شراب دیکھ لیں، شراب کو اللہ نے حرام کیا۔ پہلے ابتدائی اسلام میں شراب پینا حلال تھا، حرام نہیں تھا، اور شراب وہ چیز تھی عرب کے معاشرے میں گویا کی سب سے پسندیدہ مرغوب مشروب تھا ان کے لیے، یعنی ان کی گٹی میں رچا بسا ہوا تھا شراب۔ ہر معاملے میں کثرت کے ساتھ عرب کے معاشرے میں شراب پیتے تھے، لیکن ہے یہ بری چیز۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کرنا تھا تو اللہ تو خالق اور مالک ہے، ایک بارگی کہہ دیتا کہ شراب مت پیو، حرام ہو گئی شراب۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے، اس کے رسول کے ایسے وفادار بندے تھے، فوراً چھوڑ بھی دیتے۔ ہماری طرح نہیں تھے آنا کہانی کریں گے کہ نہیں یار کل کریں گے، جمعہ سے نماز شروع کریں گے، اب کی رمضان آئے گا تو نماز شروع کریں گے، اگلے سال حج پہ جائیں گے، چلو ابھی نہیں ہوا تو اگلے سال جائیں گے، اس طرح نہیں تھے۔ اللہ کے رسول ایک حکم فرماتے فوراً سارے صحابہ اس پر عمل کرتے، وہ اس طرح کے لوگ تھے، ہماری طرح نہیں تھے۔ لیکن اللہ نے شراب کو جب حرام کیا نا تو 3 بار میں حرام کیا، ایک بارگی میں نہیں۔ پہلے فرمایا گیا کہ یہ شراب بری چیز ہے، نقصان زیادہ ہے، اس میں نفع کم ہے۔ پہلے اس کی برائی ان کے دل میں بیٹھ جائے کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر دوسرا حکم دیا کہ نہیں، ایسا کرو کہ نماز کے وقت شراب نہ پیا کرو، نماز کے وقت شراب منع کر دیا گیا۔ پھر جب اس کی عادت بن گئی، کچھ نہ کچھ چھوڑنا شروع کر دیا، اب اللہ نے حکم دیا گیا کہ پھر تم پر شراب حرام کر دی گئی۔ اب بتائیں کتنی آسانی دی اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو، جبکہ وہ خالق و مالک ہے، ایک بارگی میں کہہ دیتا شراب حرام ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو وسعت دی ہے، اس پر رحمت فرمایا تاکہ ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور لیکن بنی اسرائیل پر کیا ہوا تھا؟ سارے توریت میں جو حکام تھے ایک بارگی فرض ہوئے،
اس وجہ سے ان پر شاک گزرا جس کی وجہ سے وہ منکر ہو گئے، یہاں تک کہ عذاب دیکھ کر پھر انہوں نے قبول کیا۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ میں ایک لفظ یہ بھی ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل جو کچھ توریت میں احکام ہیں اس کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس میں ہیں اس کو یاد کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں روح البیان نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، فقط زبان سے بالترتیب تلاوت کرنا نہیں۔ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن آیا ہے، نئی دکان کھولیں تو قرآن کھانے کروا لیں تاکہ برکت ہو جائے، یہ مقصد سمجھ لیا ہم نے قرآن کا۔ اچھا گھر لیا ہے تو قرآن کھانے سے شروع کر دیں، قرآن پڑھا لیں گے تاکہ گھر میں خیر و برکت رہے، یہ مقصد ہے۔ کوئی مر گیا، مر رہا ہے، جان نہیں نکل رہی ہے، چلو سورہ یاسین مر کر 2-4 لوگ پڑھو تاکہ اس کو روح آسانی کے ساتھ۔ علماء نے فرمایا ہے کہ تم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، کاش قرآن سے جینا سیکھ لیتے۔ قرآن زندگی کے لیے آیا ہے، مرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ لوگوں نے مرنا سیکھا، مرنا صرف برکت لینا سیکھا ہے۔ قرآن تو تمہاری زندگی بدلنے کے لیے آیا ہے، تمہیں جینے کا سلیقہ دینے کے لیے آیا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں، ساری کتابیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن وغیرہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے تقاضوں کے مطابق ان کتابوں کو سمجھ پر اس پر عمل کرنا، صرف زبان سے پڑھنا جیسا کہ ہم کرتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، خُذُوا بِقُوَّةٍ، اس کو خوب کوشش سے لے لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، یعنی اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس کو سمجھو اور اس کے حکام کو ضائع نہ کرو، کیونکہ کتابوں کے نزول کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ان کے معنی میں غور و فکر کیے بغیر صرف ان کی تلاوت کر لی جائے، نہ، یہ جو محفل سجائی ہے آپ بیٹھے ہیں جس میں، یہ قرآن کی تدبر کی، تفکر کی، قرآن سمجھنے کی محفل ہے، اور قرآن اسی لیے آیا ہوا ہے تاکہ بندے قرآن کو سمجھیں، اور جب قرآن کو سمجھیں گے تو پھر قرآن پر عمل کریں گے۔ قرآن اللہ نے بھیجا ہے، قرآن تاکہ بندے قرآن پڑھیں، تو قرآن پڑھ کر اس کو سمجھیں اور سمجھ کر جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کریں، یہ مقصد ہے قرآن کا۔ محض زبانی پڑھنا یا دیکھ کر کے بغیر سمجھے ہوئے پڑھنا، اگرچہ برکت اس میں بھی ہے، برکتیں ملے گی، ہے کلام الہی، لیکن مقصود یہ نہیں ہے صرف زبان مطلب بغیر سمجھے ہوئے پڑھنا، صرف قرآن کی عبارت پڑھنا، مقصود یہ نہیں ہے، اگرچہ اللہ کے کلام ہونے کی وجہ سے برکتیں کثیر ہے، کوئی شک نہیں، اصل مقصد قرآن کو سمجھنا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بدتر فاسق، کی حدیث غور کے ساتھ سنیں، لوگوں میں سب سے بدترین فاسق وہ ہیں جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ قرآن پڑھنے سے مقصود عمل کرنا ہے، صرف قرآن پڑھتا جا رہا ہے لیکن قرآن پر عمل نہیں کر رہا ہے، قرآن کو سمجھ نہیں رہا ہے، قرآن عظیم کو سمجھ نہیں رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ تو بدترین فاسق ہے، اگرچہ قرآن پڑھ رہا ہے، کیونکہ قرآن کے نزول کا مقصد وہ فوت کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، وہ ضائع کر رہا ہے۔ تو غور کرنا چاہیے ہمیں کہ صرف مرنے کے لیے قرآن پڑھنا اور صرف قرآن خوانی کروانا تاکہ ہمارا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار اچھے ہو جائیں، یہ محض لوگوں کی زیارت ہے۔ تو آج یہ جو ہفتہ واری محفل سج رہی ہے اور آپ جس میں بیٹھے ہیں، یہ اصل قرآن عظیم کا مقصود جو نازل ہونے کا، ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کاش ہم اس کی اہمیت کو سمجھ جاتے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے، بادشاہ ہیں اور اس کی جو سلطنت وسیع ہے، کسی حکمران کی طرف خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کیا جائے، پھر جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرائے، البتہ اس خط کو روز آنا پڑتا رہے، تو جب بادشاہ پڑھ کر کے ادب کے ساتھ رکھے، چومے، اس کو گلاف میں رکھے، لیکن اس میں جو بادشاہ نے لکھا ہے کہ تم محل تعمیر کراؤ ہمارے لیے شہر میں، وہ نہ کرائے، روزانہ اس کی تلاوت کرے خط کی اور ادب سے چوم چاڑ کر کے رکھ دے، تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے وہ حکمران سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ بادشاہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا خط جائے تو روزانہ تلاوت کرنا، پڑھنا، خوب بوسہ دینا، چوبے اور ادب کے ساتھ پاک میں رکھنا، یہ نہیں کہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ہمارے لیے محل تعمیر کرنا، اور اس نے کیا نہیں،
تو بادشاہ ناراض ہوگا اور وہ حکمران سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن بھی ایک رب کی بارگاہ سے آنے والے خط کی طرح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے ارکان مثلا نماز، روزہ وغیرہ کی تعمیر کریں، اور بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہ ہوگا۔ جب ہم قرآن سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ اللہ نے بھیجا ہوا نا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خط ہے، اس میں اللہ نے حکم دیا ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور ہم قرآن سمجھیں گے نہیں، یوں صرف پڑھتے رہیں گے، اس کی تلاوت الفاظ کو ادا کرتے رہیں گے، نہ سمجھیں گے نہ عمل کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کا جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ حقیقی طور پر ادا نہ ہوا۔ اور اگر ہم قرآن کے احکام پر عمل نہ کیے اور صرف یوں پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور ہم بھی سزا کے حقدار اور اس کے مستحق ٹھہریں گے۔ تفسیر روح البیان میں اس آیت کریمہ کے تحت حدیث پاک لکھی ہے کہ حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں لوگوں سے علم چھینا جائے گا۔ اس دور میں سرکار فرما رہے ہیں یہاں تک کہ سال تھوڑی مقدار پر بھی قابو نہیں پا سکیں گے، یہاں تک کہ اس کی تھوڑی سی مقدار پر بھی قابو نہیں پا سکیں گے۔ حضرت زید بن بسید انصاری نے عرض کی کہ حضور ہم سے کس طرح علم چھینا جائے گا، جبکہ قرآن کو ہم خود پڑھتے ہیں اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے زیاد تجھے تیری ماں روئے، یہی توریت اور انجیل یہود و نصارہ کے پاس نہیں تھی، پھر ان سے کیا فائدہ ہوا؟ آج یہی حال امت مسلمہ کا ہے۔ نے بتایا کہ توریت و انجیل یہود و نصارہ کے پاس تھی، وہ بھی اس کو پڑھتے تھے، کو پڑھتے تھے، اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے، لیکن اس کے حکام پر عمل نہیں کرتے تھے، لہٰذا وہ ہلاک ہو گئے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہی حال میری امت کا بھی ہوگا کہ قرآن تو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، چومیں گے، ادب کریں گے، سب کچھ کریں گے، برکتیں حاصل کریں گے، لیکن قرآن سمجھ کر اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کسی کو فرما رہے تھے کہ تم ایسے زمانے میں ہو جس میں فقہا کثیر ہیں۔ فقہا کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے والے، جو علماء ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ جو ہے نا دور صحابہ کی بات ہے، خیر القرون، یعنی صحابہ کرام کے دور میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم میں جو ہے نا ایسے زمانے میں ہو تم کی فقہا یعنی قرآن سمجھنے والے، حدیث سمجھنے والے کثیر ہیں، اور قراء یعنی قرآن کی قرات کرنے والے قلیل، تھوڑے ہیں۔ اس وقت قرآن کے حدود کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی قرآن کے جو حکام ہیں اس پر عمل ہوتا ہے، اگرچہ حروف کی نگہداشت اتنی نہیں ہو رہی ہے، یعنی اور اس وقت صائم تھوڑے ہیں اور عطا کرنے والے بکثرت ہیں، لمبی نمازیں پڑھنے والے ہیں اور خطبہ میں اختصار کرنے والے ہیں، اعمال پہلے اور خواہشات بعد میں ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں فقہا یعنی قرآن سمجھنے والے بہت کم ہوں گے اور قرات کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ آج یہ دور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت تو قرآن کے حروف کی بڑی حفاظت کی جائے گی، جیسے کہ آج دیکھیں کہ قرآن عظیم کثرت کے ساتھ ہے، اور قرآن عظیم کتنی خوبصورت پرنٹنگ کے ساتھ، کتنی خوبصورت مطلب کاغذات کے ساتھ چھپا ہوا، ہر مسجد میں اتنے قرآن رکھتے ہیں، سال ہاں سال گزر جاتا ہے، کوئی چھونے کے لیے تیار نہیں، اتنی کثرت کے ساتھ۔ اور صحابہ کے دور میں پتوں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر اس طرح قرآن لکھا ہوتا تھا، پتھروں پر لکھا ہوتا تھا، کسی کے پاس چند آیتیں، کسی کے پاس چند آیتیں۔ اتنا اہتمام نہیں تھا قرآن الفاظ قرآن کی جتنا اہتمام آج قرآن عظیم کے الفاظ کا ہے۔ اتنا اہتمام ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن عظیم خوبصورت پرنٹنگ کے ساتھ خوبصورت انداز میں ہونا بھی چاہیے، قرآن ہے کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں قرآن کریم کی حفاظت
کی جائے گی، لیکن حدود کی پابندی بالکل نہ ہوگی، یعنی قرآن عظیم میں جو احکام ہے اس پر عمل نہیں ہوگا۔ لوگ چوریاں کر رہے ہیں، ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، لوگ زنا کر رہے ہیں، سزا کہاں ملی ہے، سنگسار کہاں کیا جا رہا ہے، لوگ بڑے بڑے جرم کر رہے ہیں، قرآن کا جو حکم ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ سوالی بکثرت ہوں گے، کثرت کے ساتھ لوگ سوال تو کریں گے، لیکن عطا کرنے والے تھوڑے ہوں گے، خطبے لمبے لمبے ہوں گے اور نمازوں میں کمی کرنے والے ہوں گے۔ ساری رات جلسہ ہوتا ہے ہمارے یہاں اہل سنت میں، 3 بجے رات تک جلسہ ہوتا ہے۔ صبح فجر کی نماز دیکھو تو سب غائب رہتے ہیں، جلسہ کرنے والے بھی، کرانے والے بھی، بیان کرنے والے، نعت پڑھنے والے سب فجر میں غائب رہتے ہیں۔ یہ دور آ رہا جو حضرت ابن مسعود نے 14 صدیاں پہلے فرمائی تھی، اور فرمایا کہ اعمال سے پہلے اپنی خواہشات ظاہر کریں گے۔ یہ دور جو انہوں نے فرمایا تھا ہم آج اپنی آنکھوں سے یقیناً دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور۔ لہٰذا یہ بات بتانے کا مقصد اصل یہ ہے نا کہ ہم قرآن پڑھیں تو کوشش کریں کہ قرآن عظیم کا اگرچہ دیکھیں پورا قرآن پڑھنا، دیکھ کر بغیر سمجھے پورا قرآن پڑھ لیا، اور صرف آپ چند آیت نہیں بلکہ ایک رکوع دیکھ کر سمجھ کر کے اس کے معنی کو پڑھنا، تو ایک رکوع سمجھ کر پڑھنا پورے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل ہے، بدرجہ افضل ہے، بدرجہ افضل ہے، بدرجہ افضل ہے۔ تو یہ جو محفل ہے نا، یہ صرف قرآن کی قرات کی نہیں ہے، قرآن کی قرات کی نہیں ہے، قرآن کو فہم قرآن کی ہے، تدبر قرآن کی ہے، تفکر قرآن کی ہے۔ آپ اس میں یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، یہی قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، یہی قرآن کی نزول کا مقصد ہے۔ اور آج کو مثالیں آپ کو دیتا ہوں، ہر مسجد میں قرآن کی حضرت ابن مسعود نے فرمایا نا کہ قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے، سمجھنے والے کم ہوں گے، اس جو دور آئے گا۔ میں آپ کو پوری احمد آباد کی بات کرتا ہوں، ہر مسجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ مثال ایک بتا رہا ہوں، اس حدیث پر، یعنی یہ حدیث جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتا کس طرح سادے کاری ہمارے دور میں ہر جگہ قرآن کی تلاوت تو ہوتی ہے، کم یا زیادہ، لیکن آپ بتاؤ کہ کون سی مسجدیں، کتنی مسجدیں پورے احمد آباد شہر میں، اتنا بڑا شہر ہے، ایسی ہیں جس میں قرآن عظیم کو مطلب، ترجمہ، تفسیر کے ساتھ لوگوں کو سمجھا کر بتایا جاتا ہو۔ قرآن کو جو مقصد ہے نزول کا، قرآن کو سمجھنے کا کتنے مساجد میں ہوتا ہے، آپ گنے چنے دیکھ لیں گے، چند ایک مسجدوں میں ہوتا ہوگا، باقی تو زیادہ تر نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کی تلاوت نماز میں ہو، غیر نماز میں، ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن قرآن سمجھانے کا، سمجھنے کا، تاکہ لوگ قرآن سمجھیں، جانے کے حکام پر کیا ہے، یہ بہت کم لوگ ہیں۔ جو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کو بات 100% صحیح ہے، ہمارے دور میں یہ ثابت آ رہا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میں پھر آپ کو کہتا ہوں، آپ مسلمان ہیں، قرآن آپ کی طرف آیا ہے، حضور کے ذریعہ سے قرآن عظیم پر ہم اور آپ سب ایمان رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی محفل، جو تفسیر قرآن کی محفل جو سجائی جاتی ہے اور آپ جس میں بیٹھے ہیں، ہفتہ میں ایک دن ہوتی ہے، اس کو آپ غنیمت جانیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد آپ پا رہے ہیں، وہ حاصل کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس محفل کو غنیمت جانیں، اور اس میں آپ ہر ہفتہ پابندی وقت کے ساتھ تشریف ضرور لایا کریں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں قرآن کا، فہم قرآن کا شوق نصیب فرمائیں۔ آج کی تفسیر یہیں پر موقوف کرتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ہفتہ کریں گے۔ حدیث پاک ایک بڑی اہم ہے، کچھ عقائد کا بھی بیان ہے، اس کو میں عرض کروں گا، اس میں تھوڑا وقت لگے گا، لہٰذا آج ہم اپنی تفسیر کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ پھر اس کا عرض کریں گے۔